السلام علیکم ناظرین، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ کے خچر کی لگام نکال لی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم وہ اپنے خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن وہ شخص تو خچر کی لگام لے کر فرار ہو چکا تھا۔ بہرحال آپ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام باہر گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ کے گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو آپ نے فرمایا، بعض اوقات بندہ خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ دوسرا واقعہ یوں ہے کہ 2 بندے مچھلی کا شکار کرنے نکلتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے جبکہ دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ ایک بندہ اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں ہی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ دوسرا شخص اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کو پکارنے والا مچھلیوں کا تھیلا بھر کے لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین، حساب لکھنے والا فرشتہ غمگین ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ دیکھ لے، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، تو سن لو، اصل میں اللہ کے ہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، اجر دینا، کیسے دینا ہے کیسے نہیں دینا یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ حافظ۔